مارچ 2003 میں ایف بی آئی نے ایک 44 سالہ اینڈریو کارلسن کو اریسٹ کیا، جس پر شبہ ظاہر کیا گیا کہ یہ اسٹاک مارکیٹ کے ایک بہت بڑے اسکیم میں ملوث ہے، کیونکہ اینڈریو کی جانب سے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیے گئے $800 محض 2 ہفتوں کے بعد $350 ملین میں تبدیل ہو گئے، اور یوں اینڈریو اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ میں انتہائی کم وقت میں سب سے زیادہ منافع حاصل کرنے والے انسان بن گئے۔ اس واقعے کے بعد ایف بی آئی کو شک گزرا کہ یہ کوئی بہت بڑا سکیمر ہے جس کی جانب سے اسٹاک مارکیٹ میں بہت بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے، مگر جب اینڈریو سے اس معاملے کی پوچھ گچھ کی گئی تو اس کے جواب نے سب کو چونکا کے رکھ دیا۔ پرائم ٹائم پی کے معزز دوستوں، میں ہوں شہزاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اینڈریو نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بتایا کہ میں ایک ٹائم ٹریولر ہوں اور میں 250 سال فیوچر سے ہو کر آیا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ کون سا سٹاک فائدہ دے گا اور کون سا نقصان، لہٰذا میں نے سوچ سمجھ کر اپنی رقم انویسٹ کی تھی۔ مزید تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ دسمبر 2002 سے پہلے کارلسن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی چیز سامنے آئی کہ 3 اپریل کو کارلسن نے اپنی بیل ہیئرنگ کے لیے کورٹ میں پیش ہونا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ کیا کارلسن حقیقت میں ایک ٹائم ٹریولر تھے، اور کیا واقعی ٹائم ٹریول ممکن ہے؟ سال 1895 میں رائٹر ایچ جی ویلز نے اپنی شورۂ آفاق ناول ٹائم مشین کے نام سے پبلش کی۔ یہی وہ وقت تھا جس کے بعد لفظ ٹائم ٹریول مشہور ہوا۔ اس ناول میں ایسی مشین کے بارے میں ذکر کیا گیا جو انسان کو اس کے پاسٹ اور فیوچر میں لے کر جا سکتی ہے۔ گویا یہ ایک سائنس فکشن پر مبنی ناول تھا، مگر اس سے متاثر ہو کر کئی فلاسفرز اور فزسٹ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا حقیقت میں ایسا ممکن ہے، جس کے بعد ٹائم ٹریول پر نہ صرف ڈھیروں ریسرچ پیپرز لکھے گئے بلکہ بہت سی فلمیں بھی بنائی گئی۔ مختلف تجربات اور ریسرچ کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ٹائم ٹریول 2 طریقوں سے ممکن ہے، یعنی اپنے ماضی میں جانا یا اپنے فیوچر میں ٹائم ٹریول کرنا۔ فیوچر ٹائم ٹریول کی سائنٹیفکلی ایکسپلینیشن اینڈ تھیوریز اصل میں البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی سے نکل کر سامنے آئی ہے۔ ٹائم ڈائلیشن کا کنسیپٹ سب سے پہلے پیش کرنے والے آئنسٹائن تھے۔ آئنسٹائن کی تھیوری سے پہلے ٹائم کانسٹنٹ ایلیمنٹ کے طور پر سمجھا جاتا تھا، چاہے ہم زمین پر موجود ہوں یا مارس پر۔ یہ نظریہ آئزیک نیوٹن کا پیش کردہ تھا کہ اسپیس میں ہم کسی بھی سپیڈ سے ٹریول کر رہے ہوں، چاہے کسی بھی پوزیشن پر ہوں، فلو آف ٹائم ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا۔ مگر آئنسٹائن وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس نظریے کو غلط قرار دیا اور وضاحت کی کہ ٹائم بنیادی طور پر ایک ندی کی طرح ہے۔ جس طرح ندی کے بہاؤ میں کبھی تیزی آ جاتی ہے اور کبھی یہ آہستہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ٹائم کا فلو بھی آہستہ اور تیز ہو جاتا ہے، جو سپیڈ اور گریوٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی سپیڈ اور گریویٹیشنل فورس میں تبدیلی پیدا کر کے ٹائم کو سپیڈ اپ اور سپیڈ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ ٹائم میں یہ تبدیلی ٹائم ڈائلیشن کہلاتی ہے، یعنی ٹائم کو آبجیکٹ کی سپیڈ بڑھا کر یا گریویٹیشنل فورس بڑھا کر سلو کیا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے 1971 میں ایٹامک کلاکس کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، جسے ہیفل کیٹنگ ایکسپیریمنٹ کا نام دیا گیا۔ اس تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ واقعی کسی آبجیکٹ کی سپیڈ بڑھا کر وقت کو سلو کیا جا سکتا ہے۔ گویا اس تجربے نے آئنسٹائن کی ٹائم ڈائلیشن کی تھیوری کو درست ثابت کر دیا۔ یعنی اگر ایک ایسا راکٹ تیار کیا جائے جو روشنی کی رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہو اور ہم 10 سال تک اس راکٹ میں بیٹھ کر سپیس میں گزاریں، تو واپس زمین پر ہمیں جو وقت ملے گا وہ 9000 سال بعد ہمارے فیوچر کا ہوگا۔ اگر ہم ایک ایسا راکٹ یا ایئر کرافٹ تیار کر لیں جو لائٹ جتنی سپیڈ پر ٹریول کر سکتا ہو تو فیوچر میں ٹائم ٹریول کرنا پاسبل ہے، مگر آج تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ جبکہ آئنسٹائن کی تھیوری کے دوسرے حصے کے مطابق ہم گریویٹیشنل فورس کا استعمال کرتے ہوئے بھی ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں۔ جس جگہ جتنی زیادہ فورس آف گریویٹی پائی جائے گی وہاں اتنا ہی زیادہ ٹائم ڈائلیشن ہوگا۔ آئنسٹائن کے مطابق اگر ہم ایک سپیس ٹائم کے فیبرک کو امیجن کریں اور اس پر وزنی بالز رکھ دی جائیں تو جتنا زیادہ وزنی آبجیکٹ ہوگا اتنا ہی یہ میش نیچے کی طرف فولڈ ہو جائے گا، اور جس قدر ایک پلانیٹری آبجیکٹ کا ماس زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا گریویٹیشنل فورس زیادہ ہوگا، جیسا کہ جوپیٹر کا گریویٹیشنل فورس زمین سے زیادہ ہے اور سورج کا گریویٹیشنل فورس جوپیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے ہی سپیس ٹائم فیبرک میں ہمیں آبجیکٹ کے گرد گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ایک کرو مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے۔
हम जितना ज़्यादा एक ऐसे ऑब्जेक्ट के करीब होते जाएंगे जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होगा, उतना ही हमारे लिए टाइम स्लो होता चला जाएगा। ब्लैक होल्स इस कायनात में पाए जाने वाले सबसे भारी ऑब्जेक्ट्स में शुमार किए जाते हैं। लाइट ब्लैक होल्स के करीब जाकर बेंड हो जाती है। यही वजह है कि हम ब्लैक होल्स के जितना करीब होते जाएंगे, वक्त हमारे लिए उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ब्लैक होल के इतना करीब जाने के बाद हम वापस इस कायनात में लौट सकते हैं। टाइम डायलेशन का आज की दुनिया में मुशाहिदा किया जा सकता है। जीपीएस सैटेलाइट्स जो बहुत स्पीड से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती हैं और ज़मीन की ग्रेविटी से दूर होने की वजह से हमें टाइम डायलेशन इन जीपीएस सिस्टम्स में देखने को मिलता है। यही वजह है कि साइंसदानों को इस टाइम डायलेशन को दुरुस्त करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये करेक्शन ना की जाए तो सैटेलाइट्स पर मौजूद घड़ी के टाइम और ज़मीन पर मौजूद टाइम में वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा, जिसकी वजह से जीपीएस कम्युनिकेशन में बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें माजी में टाइम ट्रेवल करने का इशारा भी दे रही है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर स्पेस टाइम के इस मैश में इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जाए कि ये बॉल्स जिनको हम प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, इस मैश को फाड़कर दूसरी तरफ निकल जाएं, तो इसके नतीजे में एक वार्म होल पैदा हो जाएगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम माजी में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए एक एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फील्ड दरकार होती है, जो शायद सिर्फ एक ब्लैक होल में ही मौजूद हो। एक स्पिनिंग ब्लैक होल शायद इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा कर सकता है जिसके नतीजे में स्पेस टाइम का कर्वेचर खुद ब खुद बेंड हो जाए, जिसकी वजह से एक क्लोज टाइम कर्व पैदा हो जाएगा, जिसे CTC कहा जाता है। नोबेल इनाम याफ्ता फिजिसिस्ट किप थॉर्न का कहना है कि स्पेस में छोटे छोटे वार्म होल्स हमेशा से पैदा होते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन वो साइज में इस कदर छोटे होते हैं कि अगर हम उनको इस्तेमाल करते हुए उनके ज़रिए किसी और जगह या वक्त में ट्रेवल करना चाहते हैं तो हमें उन्हें बड़ा करना पड़ेगा, यानी उन्हें खोले रखना होगा, जिसके लिए हमें बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी दरकार होगी और इसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी दरकार होगी, जो एंटी ग्रेविटेशनल एनर्जी के तौर पर काम करते हुए स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिपेल करेगी। तभी ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि एक वार्म होल को खोल कर रखा जाए ताकि उसके अंदर से ट्रेवल किया जा सके। मगर ये तमाम बातें अभी तक सिर्फ थ्योरीज की हद तक महदूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि वीडियो के आगाज में बताई गई एंड्रयू कार्लसन की कहानी थी, जो वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नामी अखबार में शाया हुई, जिसे बाद में मुख्तलिफ अखबारात और मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया गया, जिसे बहुत से लोगों ने सच मानकर उसका एतबार कर लिया था। मगर हकीकत में वो एक फर्जी कहानी थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, और ना ही इंसान आज तक ऐसी कोई मशीन इजाद कर सका है जिसके जरिए वो माजी या मुस्तकबिल में टाइम ट्रेवल कर सकता हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हाजिर होंगे एक नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।